انور اقبال صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ پاکستان یقیناً ایک تاریخ رقم کر رہا ہے، ایک تاریخ ساز لمحہ یہ ہے کہ سپر پاور کو مذاکرات کی میز پر لایا ہے اور خطے میں امن کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے، لیکن یہ عارضی جنگ بندی مستقل جنگ بندی میں کنورٹ ہو جائے، اس کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ پالیسی ایڈجسٹمنٹ امریکہ کو بھی بہت حد تک کرنی پڑے گی، جہاں پر ایران بہت سے نکات سے پیچھے ہٹے گا؟ جی، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ میرے لیے افتخار صاحب کو نہ روکا کریں، شیرازی صاحب بہت معزز آدمی ہیں۔ انور صاحب، ہمیں یہ کہا چاہ رہا تھا کہ آپ جی بات یہ ہے کہ ظاہر ہے جب مذاکرات ہوتے ہیں تو پالیسی ہوتے ہی اس لیے کہ دونوں طرف پالیسی ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر یہ طرفہ ہونے ہوتے تو ایک امریکہ خود حل کر لیتا یا ایران خود حل کر لیتا۔ بات یہ ہے کہ امریکہ کی پالیسی میں کس چیز کی ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہے؟ امریکہ نے اس یقین کے ساتھ کیا تھا کہ جو ایرانی عوام اپنی حکومت کے خلاف ہو چکی ہیں اور ان کے جاتے ہی ان کا استقبال کیا جائے گا، حکومت تبدیل ہو جائے گی اور وہ وہاں ہیروز ویلکم ہوگا ان کا۔ وہ نہیں ہوا، تو یعنی ایک بات تو ثابت ہوگی ان کی یہ جو پالیسی تھی یہ غلط ہے۔ اب ایک غلط پالیسی کو لے کے تو آگے نہیں چلیں گے، پھر ان کو وہاں ری ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے گی۔ اسی طرح اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے وہ پہلے کھلا ہوا تھا جنگ سے پہلے، اب ایران وہاں آ گیا ہے اور بیٹھ گیا ہے اور اس نے وہاں پابندیاں لگا دی ہیں، تو اب آپ کو ظاہر ہے وہ کھلوانا ہے، اور وہ اب اگر جنگ کے ذریعہ تو نہیں کھلوا سکتے۔ جنگ کے بعد کی صورت میں یہ ہوگا کہ 4 جہاز اور وہاں آگے پھنس جائیں گے اور بالکل ہی دنیا کی جو ہے سپلائی بہت بری طرح متاثر ہوگی۔ تو اب اگر اس کو کھلوانا ہے تو کیسے کھلوانا ہے؟ اس میں جو امریکہ کی پالیسی ہے اس میں ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہوگی، جس کی طرف صدر ٹرمپ نے اشارہ بھی کیا کہ ہاں ہم اور ایران دونوں مل کے جہازوں کو چارج کیا کریں گے۔ تو اس طرح کی باتوں کے سے یہی اشارہ نا کہ اس پر بھی غور کر رہے ہیں۔ پھر وہاں جو مڈل ایسٹ کے حوالے سے پالیسی ہے اس پہ بات چیت ہوگی، لبنان میں جو ساؤتھ لبنان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ بات چیت ہوگی۔ میرا خیال ہے یہ جو مذاکرات ہیں، جو میرا اپنا اندازہ ہے، جو یہاں کی جو واشنگٹن میں گفتگو ہو رہی، میرا اندازہ تو نہیں، جو واشنگٹن میں گفتگو ہو رہی ہے اس سے تو یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ انیشل مذاکرات ہوں گے 2 دن کے، اس کے بعد ایک مشترکہ اعلامیہ ایشو ہوگا اور اس میں ایک اسٹرکچرل ڈائلاگ کی بات کی جائے گی، یعنی ایک اسٹرکچر بنایا جائے گا، اور اس میں پھر امریکہ اور ایران، پاکستان بھی شامل ہوگا اس میں، اور امریکہ ایران لیکن آپس میں گفتگو کرتے رہیں گے اور مختلف موضوعات پہ الگ الگ گفتگو ہوگی، اور دوسرے لوگ جو متاثرین ہیں اس کے، مثلا جی سی سی کنٹریز ہیں، وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ایک سعودی ڈیلیگیشن بھی اس وقت اسلام آباد آ کے بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی ان مذاکرات میں نہ ہو لیکن وہ آگے پروسیس میں وہ شامل ہوں گے کیونکہ وہ بھی اس کا ایک حصہ ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ مذاکرات طویل ہوں گے اور بڑے عرصے تک چلتے رہیں گے اور مختلف چیزوں پر آہستہ آہستہ کوئی انڈرسٹینڈنگ بلڈ اپ ہوگی۔ ٹھیک، انور اقبال صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا۔ افتخار چرائے صاحب، اگر دونوں فریقین کا موازنہ کرنا چاہیں تو اس جنگ کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایران اپر ہینڈ پہ اس وقت؟ ایران کا اپر ہینڈ آپ نے سوال کیا؟ جی جی انور صاحب آپ کچھ بتائیں اس پہ، روشنی ڈالیں۔ جی انور اقبال صاحب، آپ جواب دے سکتے ہیں۔ آپ کی آواز صاف نہیں آئی۔ میں انور اقبال صاحب اپنا سوال دوہرا دیتی ہوں۔ میں نے کہنا تھا کہ اگر یہ دونوں فریقین کا اس جنگ میں ہم موازنہ کریں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اپر ہینڈ اس وقت ایران کا ہے؟ جو ریزسٹنس ایران نے شو کی ہے امریکہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ نہیں، اپر ہینڈ تو آپ اس کو نہیں کہہ سکتے، نہ امریکہ کا نہ ایران کا۔ دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں، امریکہ اب بھی سپر پاور ہے، امریکہ اب بھی دنیا کی بہت بڑی معیشت ہے۔ امریکہ ایسا ملک ہے جو اگر ساری دنیا سے اپنے سارے تعلقات توڑ لے جب بھی خوشحال ملک کے طور پہ قائم رہے گا، ایسے کہ وہ پورا ایک کانٹیننٹ ہے، صرف ایک ملک نہیں ہے۔ آپ ایک ہی حصے سے دوسرے حصے تک جانے میں آپ کو 6-7 گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے، تو وہ اس طرح نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جو ایک ایران کے امریکہ کو احساس تھا برتری کا کہ وہ ایک طرفہ طور پہ کسی بھی تھرڈ ورلڈ کنٹری میں جا کے اور اس کو شکست دے سکتے ہیں، وہ احساس اب ختم ہو گیا۔ اب ان کو، اور یہ احساس پہلے بھی ختم ہونا چاہیے تھا۔ افغانستان میں 20 سال بیٹھے رہے، وہاں بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ عراق میں 3 سال رہے، وہاں بھی ان کی اپنی مرضی کا نتیجہ نہیں نکلا۔ لیکن ایران میں تو بالکل بات آگے ہی نہیں بڑھی۔
تو اس کی وجہ سے آپ یہ کہیں گے کہ امریکہ کا جو احساس تھا برتری کا اس کو ریکنسیڈر کرنا پڑے گا. لیکن اپر ہینڈ اسی صورت میں کہا جائے نا جب ایران کی فوجیں آ کے نیو یارک کا واشنگٹن میں کھڑی ہوں تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. اس کا تو کوئی امکان نہیں ہے.